السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کے مذاہب۔ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت بعض خدا کے قائل تھے، لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح استدلال کیا ہے کہ کہہ دو کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بعض خدا اور جزا و سزا کے بھی قائل تھے، لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا نے کیا آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے۔ وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ کہتے تھے کہ وہ ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ خود کو خدا سے قریب کر دیں۔ قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانا چاند کو پوجتے تھے۔ قبیلہ بنی تمیم اور بران کی عبادت کرتا تھا۔ قبیلہ بنی تمیم اور بران کی عبادت کرتا تھا۔ اسی طرح قیس شعراء کی، قبیلہ اسد عطارد کی اور لخم و جذام مشتری کی پرستش کرتے تھے۔ مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلے لیا جائے گا نام بت، پھر اس کے بعد مقام، پھر اس کے بعد قبیلہ جو اس بت کو پوجتے تھے۔ لات نام بت کا نام، مقام طائف ثقیف قبیلہ پوجتا تھا۔ عزا مکہ معظمہ مقام قریش و کنانہ کے قبیلے پوجتے تھے۔ منات مقام مدینہ منورہ، اوس خجر اور غسان اس کی عبادت کرتے تھے۔ بت کا نام ود مقام دومت الجندل، کلب قبیلہ اس کو پوجتا تھا۔ بت کا نام سوا، حزیل قبیلہ اس کی عبادت کرتا تھا۔ بت کا نام یغوث، مزج اور قبائل یمن اس کی عبادت کرتے تھے۔ نام بت یعوق، ہمدان قبیلہ اس کی عبادت کرتا تھا۔ سب سے بڑا بت حبل تھا جو کعبہ کی چھت پر منصوب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جے پکارتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو ابن لحیہ تھا۔ اس کا اصل نام ربیہ ابن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاعہ اس کی نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حاجت روا ہیں، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کیے۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت منات تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تھے تو احرام یہی اتارتے تھے۔ حزیل اور خزاعہ بھی اس کی پرستش کرتے تھے۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ ہوئی
کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ عرب گو قریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے ترجمہ کہ اور ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے تابع دار بنا رکھا ہے، تو بول اٹھیں گے کہ اللہ، پھر کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ ایک دوسری جگہ یوں بیان کیا گیا ہے ترجمہ کہ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ مذاہب و اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور مستشرق نولدیکی کا جو قول نقل کیا ہے، اس کے اقتباسات حسب ذیل ہیں۔ اللہ جو صفا کے کتبوں میں اللہ لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام کا ایک جزو تھا، مثلا زید اللہی۔ نباتی کتابات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن صفا کے کتابات میں ملتا ہے۔ متاخرین مشرکین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والحسن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے مستعمل ہوا ہے۔ نباتی کتابات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے۔ اس والحسن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ زمانہ ما بعد میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے مخصوص ہو گیا۔ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت۔ اگرچہ زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذاہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیہ و غسان نصرانی تھے۔ قضاء میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلا ورقہ ابن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے۔ متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرث ابن کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امر القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سمیول ابن عاد، یا جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ امر القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سمیول ابن عادیہ، جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات مذکور ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایسا ہے کہ ترجمہ، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے جس کی تفصیل مناسب وقت پر آئے گی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ زرارہ تمیمی نے
جو اس قبیلے کا مشہور رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی، گو اس پر اس کو ندامت ہوئی۔ اقرا ابن حابس بھی مجوسی تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔